جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے پریشان اور اداس ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے دل اور روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو اس کو چھپانا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے زوال اور عروج میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ گلے شکوے زندگی سے خود سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے کہ جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ مسکراہٹ زمین پہ تاروں کی طرح بکھیرے، دعائیں بارش کی طرح ملیں گی۔ اگر زندگی انسانوں کے ساتھ گزارنی ہے تو پھر انسانوں سے پیار کیجیے اور ان کا احترام کیجیے۔ دوسروں سے موازنہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے پاس موجود نعمتیں گن لیا کریں، تاکہ آپ کی آنکھیں کھل سکیں اور آپ دیکھ سکیں کہ اللہ پاک نے کس قدر احسانات ہیں آپ پر۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ کسی کا برتن خالی دیکھو تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کے پاس کچھ نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ بانٹ کر آ رہا ہو۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ لہٰذا فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھر اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ جس دن تم نے اپنے بگڑے ہوئے کاموں میں شکوے کی جگہ اللہ کی مصلحتوں پر غور کرنا شروع کر دیا نا، یقین کرو تم کامیاب ہو گئے۔ رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کے ختم ہونے کا انتظار مت کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ مصروفیات آخری سانس تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ ابھی اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ ڈپریشن آ جائے تو عبادت کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو خیرات کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو محبت کرو، اگر زیادہ ڈپریشن آ جائے تو معصوم بچوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دو۔ کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چونٹی چل رہی ہے، اس چونٹی کے چلنے سے جو نشان پڑ رہے ہوں اللہ کو وہ بھی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ مجھے اور تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ ہدایت بھی انہیں دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ تہجد کی دعاؤں پر شک نہ کرنا، وہ عطا کرے گا، وہ ضرور عطا کرے گا، تم اس کی عطا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہے، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، پوشیدہ صدقہ، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، پوشیدہ رات کی نمازیں،
خوف الہی سے گرنے والے آنسو، اس لیے کہ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ اللہ اتنا بے قدرہ نہیں کہ تمہاری محنت کو ضائع کر دے، بے شک وہ تمہاری محنت کا بدلہ دے گا اور بہت خوب دے گا انشاءاللہ۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے پریشان ہو کر خود کو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا نہ کرو، اس زندگی کو خوب جیو اور بڑی دلیری سے حالات کا سامنا کرتے ہوئے تمہیں ایک فاتح بننا ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ زندگی کتنی بھی مشکل ہو، دروازے جتنے بھی بند ہوں، یاد رکھو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو شق کر دیا تھا، وہی اللہ اب بھی بند دروازے کھولنے پر قادر ہے، بس اسے پکار کر تو دیکھو۔